بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا واقعہ بتاتا ہوں۔ ترکی کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام مبارک تھا۔ یہ نوجوان بڑا نیک بخت اور بڑا عبادت گزار تھا اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتا، ایک باغ میں مالی کا کام کیا کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ عرصہ گزرا، اس باغ کا مالک جو تھا وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اے مبارک، اس باغ کا جو پھل ہے، جو سب سے اچھا پھل ہو وہ توڑ کر لاؤ۔ یہ نوجوان گیا اور جا کر اس نے کچھ پھل لیے اور انہیں توڑ کر انہیں خلط ملط کرا، انہیں ملایا شربت کی طرح اور اسے پیش کر دیا۔ اس کے بعد جب اس مالک نے اس شربت کو پیا تو ماتھے پر شکن آئی۔ دوسرا گھونٹ پیا تو غصے میں کہنے لگا کہ تم اتنے عرصہ ہو گیا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں کہ تمہیں اب تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اس باغ کا سب سے اچھا درخت کون سا ہے، اور یہ کیسے پھل لے کر آئے ہو، ان کا تو ذائقہ ہی کڑوا ہے۔ اس نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا۔ کہنے لگا کہ مالک، آپ نے مجھے نگرانی کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے یہاں کے مالک کی ڈیوٹی دی ہے، مجھے پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا، اور جب سے میں یہاں رہ رہا ہوں، یعنی جب سے میں یہاں آیا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس درخت کا، اس باغ کا کوئی بھی پھل نہیں چکھا۔ یہ سن کر مالک بڑا تعجب ہوا، حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا کیا واقعی آپ نے پھل نہیں کھایا؟ کہا جی ہاں، میں نے اس کا کوئی پھل نہیں کھایا۔ یہ مالک بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا عبادت گزار بھی ہے، اور یہ میرے ضمیر کو یہ گوارا نہیں دیتا کہ یہ نوجوان عبادت گزار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، یہ یہاں رہے۔ اس نے مبارک کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اس باغ کے مالک کی ڈیوٹی ہم کسی اور کو دے دیں گے، اس کی نگرانی کسی اور کو دے دیں گے، تم ایسا کریں آج سے ہمارے یہاں آپ کو رہائش کے لیے کمرہ ملے گا، اور اس کے بعد کھانے کے لیے انتظام ہوگا، ہر چیز کا انتظام ہوگا، صرف آپ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی مالک۔ بس اب یہ نوجوان اس مالک کے، یہ بڑا مالدار مالک تھا، اس مالک کے گھر رہنا شروع کر دیا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ اس مالک کی بھی عادت بن گئی کہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا مبارک سے دعا کروا کے جاتا، جب کبھی سفر سے آتا تو آتے ہی حال و احوال پوچھتا اور ملاقات کرتا۔ ایسے ہی سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن یہ جو مالک تھا، اس کے یہاں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ لڑکی کا رشتہ منتخب کر دیں۔ اب رشتے آنے شروع ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار گھرانے سے رشتے آتے، لیکن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیونکہ اگر کوئی آدمی مالدار ہوتا تو اس کے اخلاق اچھے نہ ہوتے، اور کوئی کسی کے اخلاق اچھے ہوتے تو وہ اس کے حیثیت کا نہ ہوتا۔ چنانچہ بہت سارے آتے جاتے گئے رشتے، لیکن کوئی اسے پسند نہیں آیا۔ ایک دن مبارک نے دیکھا کہ وہ مالک بڑا غمزدہ ہے اور پریشان ہے۔ مبارک نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ مبارک، میں اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا، جو اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اخلاق کے اعتبار سے صحیح نہیں، اور اگر کسی کے اخلاق صحیح ہیں تو وہ ہمارے حیثیت کا نہیں، تو آپ ہی کچھ مشورہ دے دے۔ مبارک نے کہا کہ آپ ایسا کرے، نہ تو مالدار کو ترجیح دے، نہ حیثیت دیکھے، صرف آپ لڑکے کے اندر دینداری دیکھے کہ لڑکا دیندار ہونا چاہیے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ مبارک کی یہ بات مالک کو بہت اچھی لگی اور کہنے لگا ٹھیک ہے جی، اور بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر کہنے لگا کہ
میرے دماغ میں تو الجھن ہی ہو رہی تھی، آپ نے یہ الجھن کو دور کر دیا۔ اور خوش ہوتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی کے پاس جب یہ گیا اور بیوی کو یہ بات بتائی کہ مبارک نے اتنا اچھا مشورہ دیا ہے کہ آپ ایسا لڑکا چنیں جو دیندار ہو، دیندار لڑکے کو فضیلت دیں، بس ترنت اللہ نے اس کی بیوی کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ جب ہمیں دیندار ہی لڑکا چننا ہے اور وہ غریب بھی کیوں نہ ہو، تو مبارک سے اچھا لڑکا ہمیں اور کون ملے گا۔ جب بیوی نے یہ بات کہی تو مالک کو بھی ایک دم ذہن میں اللہ نے فٹ کر دی اور کہنے لگا ہاں یہ تو سچ کہتی ہو، یہ مبارک ہمارا دیکھا ہوا ہے، ہمارے پاس رہتا ہے، ہمارا آزمایا ہوا ہے، بڑا نیک بخت ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اور اس سے اچھا ہمیں اور کون دیندار ملے گا۔ چنانچہ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کریں گے۔ مبارک کو بلایا اور انہیں خوشخبری دی کہ ہم اپنی لڑکی، ہمارا مشورہ یہ بنا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا ٹھیک ہے جی، جیسی آپ کی مرضی۔ بس اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا، یعنی مالک کی لڑکی سے مبارک کا نکاح ہو گیا، رہن سہن بھی ہو گیا، اور مال و جائیداد بھی ان کے حصے میں آ گئی۔ تو میرے محترم دوستو، میں اصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس آدمی نے ایمانداری پر ڈٹا رہا، اللہ کی عبادت پر ڈٹا رہا، اور اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہوگا وہ ہم دوسری کلپ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔